یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دورہ قرآن 18ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل الکرم سے آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 18 کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ گزشتہ کل ہم نے 7ویں پارے کا مطالعہ کیا تھا اور آج ہم 18ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور اس کے اندر ہم دو صورتیں پڑھیں گے۔ اس پارے کے اندر بھی دو صورتیں ہیں، بلکہ 3 صورتیں ہیں اس پارے کے اندر۔ اس میں ایک فرد کے انفرادی اصلاح اور تزکیہ سے معاشرتی حقوق اور معاشرتی آداب کا ذکر ہے، اور پھر قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو آج کا سبق بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کے جو پارہ ہے، پارہ کے اندر 3 مختلف صورتیں ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ ایک سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورہ الفرقان۔ سورہ المؤمنون میں اللہ رب العالمین مومنین کی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے، انفرادی طور پر اصلاح اور تزکیہ کی بات کر رہا ہے کہ مومنین کے اندر کون لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے لوگ کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں۔ تو وہ درجے صفات جس کے اندر ہوں گی تو وہ کامیاب اور کامران ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ کوئی 8 صفات مومنوں کی ذکر کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی سورۃ المؤمنین کے اندر انسان کی تخلیق کی بات کی گئی، بقیہ گزشتہ انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، قیامت کے اس بات کی بات کی گئی، اللہ رب العالمین کی توحید کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ النور ہے، تو سورۃ النور جو ہے وہ معاشرتی آداب کی بات کرتا ہے، معاشرتی برائیوں کا سدباب بیان کرتا ہے، اسی کے اندر زنا اور زنا کے حدود اور اس طرح کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ ایک مومن مرد کو معاشرے میں کیسے ہونا چاہیے، ایک مومنہ عورت کو اس معاشرے کے اندر کیسے زندگی گزارنی چاہیے، حیا کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تو اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اور اس کے اندر واقع افک جو کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایک بہتان تھا، ایک عظیم واقعہ، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ ایک طرح سے پاکی بیان کی ہے، جو بہتان اس پر لوگوں نے لگایا تھا اس کی تردید کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نور کا ذکر کیا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ پھر اسی طرح جو سورۃ الفرقان ہے، سورہ الفرقان، یہ آخری صورت ہے، یعنی تیسری صورت ہے، اور اس صورت کے اس پارے کے اندر کچھ ہی آیات ہیں، بقیہ آیات جو ہیں وہ پارہ نمبر 19 کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے، وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ وہ انسان کو رہنمائی دیتا ہے، انسان کو سچ اور باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، روشنی کیا ہے، اندھیرا کیا ہے۔ یہ اس میں فرق کرنے والی جو چیز ہے نا، جس کو ہم معیار اور پیمانہ کہتے ہیں، وہ پیمانہ یا وہ کسوٹی وہ قرآن کریم ہے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر بھی توحید کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح قیامت اور رسالت کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ 3 صورتیں آج کے ہمارے سبق کے مرکزی مضامین ہیں۔ اس کے اندر ہم انشاءاللہ غوطہ ہوں گے، اور اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے انشاءاللہ اصلاح کے تمام چیزیں یہاں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورۃ المؤمنون یا پارہ نمبر 18 کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب لوگ کون ہیں، کامران لوگ کون ہیں، پاکیزہ لوگ کون ہیں، اللہ کے ہاں جنتی لوگ کون ہیں، تو یہ ان لوگوں کی صفات کا تذکرہ۔ قد افلح المؤمنون یعنی بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے، مومنین جو ہیں وہ بے شک کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچے۔ تو دراصل اس آیت کے اندر ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ بشارت کیسی دی گئی ہے؟ یہی کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ناپسندیدہ چیز سے نجات پائیں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رہے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ تو چکھنا ہے، اور موت کا ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے کوچ تو کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے۔
اور جسے اس دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لیا گیا اور اس کو بے مثل نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہی حقیقی طور پر کامیاب اور کامران ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہو گیا۔ اور جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آ جائے کہ وہ اللہ رب العالمین اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ بھی کرے اور دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ تو چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن انسان جنت میں داخل ہو اور انسان کو جنت نصیب ہو۔ تو سورۃ المؤمنون کے جو ابتدائی 10 آیات ہیں، اس کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکیوں کی بناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے وہاں پہ، تو جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں زیادہ عطا کرنا، کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا، محروم نہ رکھنا، اور ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان باتوں کو اپنایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یہاں سے شروع کر کے 10ویں آیات کے آخر تک اللہ کے رسول نے پڑھ لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 18ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے آغاز میں جو 10 آیات ہیں، یہ بڑی فضیلت بھی ہیں، بہت اہم بھی ہیں، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو دوسری آیت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے ایک مومن کی، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت کے بعد ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر ہوئے ہیں، اور یہ پہلا وصف یہ ہے کہ مومن کیا کرتے ہیں، وہ ایمان والے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ مثلا انسان اپنی نظر جو ہے وہ جائے نماز سے باہر نہ رکھے، یعنی نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور آنکھ کے کنارے سے کسی کی طرف نہ دیکھیں، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی آبس و بیکار کام نہ کرے نماز کے دوران۔ ہاں، کوئی بھی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں جو ہیں وہ کنارے لٹکتے رہے ہو اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہو، انگلیاں نہ چٹکھائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہری خشوع ہے نماز کے اندر۔ اور جو باطنی خشوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہونی چاہیے، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہونی چاہیے، اور نماز میں دل لگا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ باطنی خشوع ہے۔ اور نماز کے دوران جب ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے حدیث ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس سے باز آ جائیں اس کام سے، ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نماز کے اندر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وعید فرمائی ایسا نہ کریں، کریں گے تو امید یہ ہیں اور قریب آپ کی نظریں جو ہیں وہ چھین لی جائے گی۔ اسی طرح
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ تو دوسری ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کرے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اس کی بہت فضیلت بھی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسلمان یا جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو بھی اچھی طرح کر لے، پھر نماز بھی اچھی طرح خشوع اور خضوع اور رکوع کے ساتھ کرے، تو نماز اس کی سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے کہ انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ صبح کی نماز پڑھی، پھر زور کی پڑھی، تو زور سے یعنی صبح سے ظہر تک درمیان میں جتنا بھی وقفہ تھا اور اس میں جتنے گناہ ہوئے تھے انسان سے، وہ تمام گناہ اللہ معاف کر فرما دے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے کیا؟ ہے اللہ یہ کہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ تو اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، تو بکثرت ایسے واقعات ہمیں مل جائیں گے جو اس آیت کے اندر جو مذکورہ وصف ہے نا، اس کے اعلیٰ نمونے ہمیں ملیں گے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ نماز پڑھتے تو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے، اور انہیں یقین ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ دائیں بائیں توجہ بالکل نہیں فرماتے تھے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں ایک صحابی نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کیا، تو اس نے پھر انتقام لینے کے لیے قسم کھا لی کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی کے خون سے زمین کو نہ رنگوں نہ، تو چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ سے واپس ہوئے تو اس نے پیچھے سے تعاقب کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون میرا پہرا دینے کی ذمہ داری لے گا؟ تو مہاجرین و انصار دونوں میں سے ایک ایک بہادر اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے، میدان میں اترے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ گاٹی کے دہانے پر جا کے پہرا دو۔ تو دونوں صحابی جو ہیں وہ وہاں پہنچے، تو مہاجر صحابی سو گئے اور انصاری صحابی نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ جو مشرک تھا، وہ جو پیچھے لگا ہوا تھا، وہ آیا اور فوراً اس نے کیا کیا، دیکھا کہ یہ محافظ اور نگہبان تو سوئے ہوئے ہیں، تو اس نے 3 تیر مارے اور تینوں کی تینوں انصاری صحابی کے جسم میں جا کے پیوست ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح رکوع بھی کرتے رہے اور سجدہ بھی کرتے رہے، نماز سے توجہ اس نے نہیں ہٹائی۔ ہاں، یہ دیکھیں، عشق تو اس کو کہتے ہیں، اصل میں محبت تو یہی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہو اور اسی کی طرف متوجہ ہو نا، تو پھر دنیا کی کسی چیز کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ یہ خشوع اور خضوع ہے نماز کے اندر۔ ہم نماز پڑھ رہے ہو تو ہم تو معمولی چیزوں پہ ہمارے ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور نماز میں ہماری توجہ ہی کہاں ہوتی ہے؟ پوری توجہ تو دنیا کے کاروبار میں ہوتی ہے۔ نماز میں جو ہے ایک ماں جب نماز پڑھنے لگتی ہیں تو وہ گھر کا پورا حساب کتاب بھی کر لیتی ہیں، وہ بچوں کے ایڈمیشن بھی کروا لیتی ہیں، وہ بچوں کی رہ گئی فیسیں بھی دلوا کے آ جاتی ہیں، وہ اپنے لیے عید کے لیے سوٹ بھی خرید لیتی ہیں، پورا کاروبار ہمارے کے نماز میں کر لیتا ہے۔ توجہ ہماری کدھر ہوتی ہے؟ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ آج کے اس پارے کا بہت بنیادی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ہم سب مومن ہیں الحمدللہ، تو مومنین کی یہ صفات ہیں اور یہ صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونی چاہیے۔ نماز دیکھیں رب سے ملاقات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، اٹھک بیٹھک کی پریکٹس بھی نہیں ہے، کوئی ورزش بھی نہیں ہے، ہاں؟ اور مرغیوں کی طرح کوئی ٹنگے لگانا بھی نہیں ہے کہ ہم بس ٹنگے لگا کے سلام پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بھرپور عبادت ہے، رب سے ملاقات ہے، اس ملاقات کو اس کے انداز میں کرنا چاہیے، رب کو یاد کرنا چاہیے، توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور ظاہری اور باطنی خشوع ہونی چاہیے۔ اسی طرح والذین هم عن اللغو معرضون، اگلی صفت کیا ہے کہ مومن کسی بیہودہ بات کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، وہ فضول بات سے خود کو بچاتے ہیں۔ یعنی یہ تیسرا وصف ہے کہ وہ لغو باطل سے بچے رہتے ہیں۔ یہ لغو، یہ اس سے کیا مراد؟ لغو سے مراد ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ ناپسندیدہ بات یا کام جس کا مسلمان کو نہ دینی فائدہ ہے اور نہ دنیاوی فائدہ ہے۔
جیسے مسخری کرنا، بیہودہ گفتگو کرنا، ہر ٹائم کھیل کود میں مصروف رہنا، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا اور شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا، یہ تمام وہ کام ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ یعنی مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال میں اپنا وقت لگانا چاہیے اور نیک اعمال میں مصروف رہنا چاہیے۔ یا انسان جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدری ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے، تاکہ فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو احادیث میں بھی لایانی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزیں چھوڑ دے۔ ان حسن الاسلام المرء، یعنی آدمی کی اسلام کی اچھائی یہی ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ یعنی جو چیز کا آرام نہ ہو تو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں میں نہ الجھائے اور اس کی طرف متوجہ ہی نہ کرے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ نجات کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جائے، اپنے گھر میں بیٹھا رہو، اور اپنے خطا پر آنسو بہاؤ۔ زبان پر قابو، اسی سے لغو بات نکلتی ہے نا، اسی سے بری بات نکلتی ہے، اسی سے تباہی والی بات نکلتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زبان کی حفاظت اور فضولیات اور لغویات سے اسے باز رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد اور نقصان اسی زبان سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے نا اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے نا کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص تو لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پائے گا نا۔ تو یوں ہی اس سے کفری الفاظ نکل جانے کا بھی بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا نا کہ فلاں شخص نے نا آپ کی غیبت کی ہے، تو یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ میں یہ کہلا بھیجا، اور یہ کہا بھی بھیجا نا، یہ کہلا یہ بھی بھیجا کہ سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہے، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر سمجھا، اس لیے کھجوروں کا یہ تھال حاضر ہے۔ ہم؟ یعنی جس کس بندے نے آپ کی غیبت کی تو آپ کے ظاہر ہے نیکیوں میں اضافہ ہو گیا نا۔ تو آپ جب جس زبان کو غیبت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے لیے وبال بنا رہے ہیں اور دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ اعمال کو ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان کیا ہوتا ہے، دنیا کے آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی سفیان ثوری فرماتے ہیں نا کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دان توڑ دے، اور اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کرے۔ اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان تو یہ ہے نا کہ بندہ ناجائز اور حرام، لغو اور بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز وہ کیا ہے، وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس نقصان پہ ذرا سوچنا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے نا کہ ناجائز اور حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا، جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ لہٰذا عافیت تو اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان باتوں کے لیے استعمال کرے جو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دے، اور جو بھی لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں، خواہ آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، مڈل کلاس ہیں، اپر کلاس، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، دو مقرر فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، کسی کو کوئی چوٹ نہیں ہے۔ جو بھی لفظ آپ زبان سے نکالتے ہیں وہ ریٹرن فارم میں آ رہا ہے اور ریکارڈ بن رہا ہے اور نامہ اعمال بن رہا ہے۔ تو پھر یہی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں اس کو حفاظت کے ساتھ نکالیں۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام اللہ نے کیوں دیا، کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا بھائی میں
مختصر بات کرتا ہوں، شارٹ کرتا ہوں، بامقصد بات کرتا ہوں، فضول گفتگو نہیں کرتا. یہ بہت بڑی بات ہے. جب بھی بات کرے حق کرے، دو ٹوک کرے، اپنا موقف بیان کرے، یہ بھی کہانی نہ سنائے. ایسے بہت سارے لوگ یہ بھی کہانیاں سناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں ہر چیز. بھائی جو بھی زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا. تو مومن تو وہ ہیں جو لغو بات اور فضول باتوں میں نہیں پڑتے، وہ بس دو ٹوک بات کرتے ہیں، مقصدی بات کرتے ہیں. اسی طرح آگے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، اور مومن کون ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں. یعنی اس آیت کے اندر تیسری صفت بیان کی گئی ہے مومن کی، کامیابی پانے والوں کی، کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر جو فرض ہونے والی زکوٰۃ ہے نا وہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، اور جو لوگ ادا نہیں کرتے اس پر سخت وعید ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا. اس مال کے اندر جو فتنہ تھا، جو شر تھا، جو خرابی تھی، جو کمی تھی، وہ ختم ہو جائے گی زکوٰۃ کی وجہ سے. یہ فضیلت ہے، بڑی بات ہے. ابو اوباما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنی بیماروں کا علاج جو ہے وہ صدقہ سے کرو. بیماری آتی ہے تو صدقہ دیا کرو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو. اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو مال کیا ہو جائے گا؟ وہ پاک کرنے والی ہے، تو وہ آپ کے مال کو پاک کر دے گی اور تجھے بھی پاک کر دے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، یعنی جس کو اللہ مال دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو نشان ہوں گے. وہ سام اس کے گلے میں توق بن کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باجیں پکڑیں گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو دنیا میں آپ نے اپنے گلے سے لگایا تھا. تو وہی مال ایک وبالی جان بن جائے گا. تو اس آیت کی دوسری تفسیر سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے نا کہ نفس کو مذموم صفات جیسے تکبر، ریاکاری، بغض، حسد اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کرنا یہ اخروی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. کیونکہ یہ جو زکا کا لفظ ہے نا، یہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. زکوٰۃ بھی طہارت اور پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ ہم، برائیوں سے پاکیزگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکا، جس نے خود کو پاک کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا تو وہ ناکام ہو گیا. تو اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے اللہم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. تو یہ بہترین دعا ہے امت کے لیے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرے اور اس پاکی کے لیے اس دعا کو پڑھے بھی. تو یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا اپنا تزکیہ کرتے ہیں، یہ مومنین کی اگلی صفتیں. اور آگے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کے ملک ہیں ان پر کوئی ملامتی نہیں. یعنی لفروجہم حافظون، مومن کون لوگ ہیں؟ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس آیت سے کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کے لیے نا چوتھی صفت بیان کی گئی ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب اور لازمات سے بالکل اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام کاموں میں نہیں پڑتے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرعی طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. حدیث پاک کے اندر نا زبان اور شرمگاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اور
اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی کوئی مجھے گارنٹی دے دے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان دونوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آگے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، مومنین کی اگلی صفت ہے کہ وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی دو اوصاف یہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں۔ اہل ایمان کے مزید دو وصف بیان کیے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ امانت خواہ وہ اللہ رب العالمین کی ہو یا مخلوق کی ہو، اسی طرح عہد اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، سب کی وفا لازم ہے، سب کو پورا کرنا لازم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جگہ کہ 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔ پہلی چیز، بات بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اب یہاں اس آیت کے اندر بھی یہی بات ہے، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کر لو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کو پست رکھو، اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکو۔ تو یہ 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو جی، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں امانت کی بات ہے اور وعدہ کی بات ہے، اور پھر پچھلے پاروں کے اندر میں وعدہ پہ کے اوپر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ ہم روزانہ وعدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے، اور وعدہ کسے کہتے ہیں کہ کسی کو امید دلانا، کسی بھی چیز کی کسی کو امید دلا دی تو ایک پرومس ہو گیا، اس پرومس کو اب آپ نے پورا کرنا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا، تو لہٰذا ہمیں وعدہ نبھانا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ خود وعدوں کو پورا کرتا ہے، وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ایک مومن کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ بھی وعدہ کرے، وعدہ خلاف ورزی نہ کرے، یہی پیغام ایک مومن کے لیے بھی دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ اگلی صفت ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومنین کون لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور فرائض اور واجبات اور سنن و نوافل سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کا جو پہلا وصف تھا وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا بیان کیا گیا ہے، اور آخری وصف جو ہے وہ نماز کی حفاظت کرنا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی نا کہ نماز بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اور دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ اسی لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھی اور رکوع اور خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ پر عہد لیتا ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جس نے یہ کام نہیں کیا تو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے، چاہے اللہ اس کو بخش دے چاہے اللہ اس کو عذاب دے۔ یعنی نماز پڑھیں گے تو بخشش کی گارنٹی ہے، اللہ کا پرومس ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ تو نماز تو پلرز ہے، نماز تو دین کا بنیادی ستون ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من حدمت، یہ جس نے نماز کو ڈایا تو اس نے کیا کیا، پورے دین کو ڈا دیا، پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ تو مین پلر ہیں اسلام کے پلرز میں سے۔ تو لہٰذا نماز کی تو حفاظت ہونی چاہیے۔ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ پنجگانہ نماز پڑھو، صبح بھی پڑھو، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، یہ حفاظت ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک نماز پڑھو 3 نہ پڑھو، ہاں 2 پڑھو 4 نہ پڑھو، ایسا نہیں کرو، مکمل کے مکمل نمازیں پڑھو۔ دوسرا حفاظت یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر ادھر ادھر یار سوچوں میں نہ پڑھو، نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرو اور ترتیب کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو نماز کی مومنین حفاظت کرتے ہیں۔ وہ جاب میں ہوتے ہیں، جب اذان سنتے ہیں تو فوری طور پر نماز کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ وہ کئی کام میں کاروبار میں ہوتے ہیں تو فوری طور پر جب اذان ہوتی ہے تو وہ نماز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کچن میں ہو کے کام بھی کرتی ہیں تو جب اذان ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے کام شام چھوڑ کے نماز کی فکر کرتی ہیں، کیونکہ مومن کیا ہے، مومنہ عورت تو نماز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہی تو اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے جو 8 صفات ذکر کی ایک مومن کی، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نتیجہ لگا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یعنی جنت کے وارث ہیں،
اور یہ فردوس کی میراث پائیں گے، جنت الفردوس میں جائیں گے، اور ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ پائیں گے۔ یعنی یہ جنتی مقامات کے وارث ہوں گے، اور یہ فردوس کی میراث پائیں گے، اور جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ وہاں انہیں موت آئے گی۔ یعنی ہر شخص کے لیے دو مقامات ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر شخص کے دو مقامات ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ تو جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہو جائیں گے۔ یہی اس آیت اولئک هم الوارثون کا مقصد بھی ہے۔ تو یاد رہے کہ فردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ، اور اسی کا سوال کرنے کی حدیث میں ترغیب بھی دی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، تو دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو فردوس تو سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب اللہ رب العالمین سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس ہی کی دعا مانگے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرمائی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ تو دعا کرے اے اللہ ہمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنا دے، اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو یہ دراصل اس پارے کا آغاز ہے، اور اس کے اندر یہ 10 اوصاف جو ہے 8 اوصاف ایک مومنین کے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر یہ اوصاف حمیدہ پیدا کرے، اور ہم سب کو اس اپنے اندر یہ اوصاف اور یہ عادت پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کے اندر یہ صفات ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں ذرا غور کرو، انسانی تخلیق کی جو مراحل ہیں یہ اللہ کی قدرت ہیں۔ اللہ نے کتنے عظیم انداز سے آپ کو تخلیق کیا، یعنی یہ بہترین نظام ہے، ایک اسٹرکچر ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ نے تخلیق کیا۔ سب سے پہلے کیا ہے، ایک مٹی کا ایک جوہر تھا، مٹی سے پھر اللہ نے نطفے میں کنورٹ کر دیا، نطفے سے جمے ہوئے خون کا ایک لوتڑا بنایا، ہاں، اور اس لوتڑے کو پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، اور پھر ہڈیاں بنائی اور اس ہڈیوں پر گوشت ڈال دیا گیا، اور اسی سے پورا ایک انسان بن گیا جس کے اندر کئی سسٹم ہے، نظام کا سسٹم ہے، نظامی تولید کا سسٹم ہے، نظام اخراج کا سسٹم ہے، پھر جو پیچیدہ سسٹم ہے انسان کا، اور یہ انسان ایک پوری ایک مشین ہے جو چل رہا ہے۔ تو اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنے اچھے انداز ہیں، برکت والی ذات ہے نا کہ جس نے اتنی اچھی چیز تخلیق کی ہے۔ دیکھیں اللہ نے پوری کائنات تخلیق کی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ نے تخلیق کی ہے، لیکن اللہ نے جس چیز پر ناز کیا ہے نا وہ انسان ہے، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ نے انسان کو اٹھا کے کہا کہ یہ دیکھو میں نے کتنی اچھی تخلیق کی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پہ اللہ نے ناز کیا ہے کہ یہ میری تخلیق ہے، دیکھ تو لو ذرا۔ تو انسان بہت بڑی چیز ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت عظیم مقام دیا ہے۔ تو یہ جو بار بار اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کرتا ہے نا، یہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان اپنے جسم پر غور کرے، اپنے جسم میں فکر کرے، اور انسان جب اپنے جسم پہ غور کرتا ہے تو اسی سے وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ اپنے رب کی توحید اور رب کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ آپ کا وجود ہے۔ آپ کا وجود اس بات کا دلیل ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے آپ کو کریٹ کیا، اور کوئی خدا ہے جو آپ کو پال رہا ہے، اور کوئی خدا ہے جو آپ سے محبت کر رہا ہے، کوئی خدا ہے جو آپ سے ملاقات بھی کرے گا، اور آپ کی زندگی کے تمام نعمتوں کے متعلق آپ سے پوچھے گا بھی۔ تو یہی تخلیقی انسان کے مراحل کو دیکھ کے ہمیں ذرا اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیں یہ جن قوموں نے تکبر کیا اور اپنے اندر یہ اوصاف پیدا نہیں کیے، اور انبیاء کو جو ہم نے بھیجا اور ان انبیاء کی بات کو نہیں ماننا، اور انہوں نے تکبر اور سرکشی کی اور نبیوں کے پیغام کو جھٹلایا۔ دیکھیں ہم نے جس پارے کا آغاز کیا تو اس میں مومنین کے اوصاف ہے، تو یہ حق ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کے اندر ہونے چاہیے۔ تو جو لوگ اس سے کفر کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بات کو نہیں مانتے، تو ان کی پھر اللہ نے مثالیں دی کہ دیکھیں قوم نوح کو دیکھے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت عرصہ دعوت دی، تبلیغ دی، باتیں بتائیں، ان کو کہا کہ مومنین کی یہ صفات ہیں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، اللہ والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، دین والے بن جاؤ، لیکن وہ لوگ نہیں بنتے، انہوں نے تکبر کیا، سرکشی کی، بغاوت کی، اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پستی پش ڈالا، اللہ کے رسول کے پیغامات سے روگردانی کی، منمانی کرنے لگے، منچاہی زندگی گزارنا چاہا۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، نبی کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ کیا تھا؟ عقابی تھی نا، ایک سیلاب آ گیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو تو بچا لیا کشتی کے ذریعے، اور ان سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔
تو مجھے اور آپ کو دراصل یہ واقعات اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو جو کام بتایا جا رہا ہے آپ کریں. آپ سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، سرکشی کی، بغاوت کی، ہم نے ہلاک کر دیے. موسیٰ اور ہارون کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں چلے گئے، فرعون کو کہا رب کو مانو، رب کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، آپ کو ایک مومن ہونا چاہیے اور آپ کے اندر یہی اوصاف ہونی چاہیے. تو فرعون نے تکبر کیا، فرعون نے بات نہیں مانی، فرعون نے کہا کہ ہم آپ جیسے دو بشر پر ایمان کیوں لائیں گے، آپ کی بات کیوں مانیں گے. تو یعنی ان واقعات کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ظلم اور تکبر، اس کا انجام ہمیشہ تباہی، ضلالت، رسوائی اور ناکامی ہوتا ہے. تو چاہے وہ فرد کے اندر یہ چیزیں موجود ہو اور چاہے یہ قوم کے اندر یہ چیزیں موجود ہو، تو تباہی تو مقدر ہو جاتی ہے. تو اسی لیے مجھے اور آپ کو ان واقعات کو یہاں بار بار تذکرہ اس کا کر کے یہی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم سرکشی اور بغاوت نہ کریں، بلکہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی کا بھرپور حصہ بنائیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ سورۃ المومنون یہاں پہ ختم ہو گئی، چونکہ اس کے اندر مزید بھی کئی چیزیں ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت ہی اختصار یعنی 2 گھنٹوں میں جو اختصار ہی کیا جا سکتا ہے، تو اس میں پھر پک اینڈ چوز جو میں کرتا ہوں، تو اس میں سے کچھ جو بہت ایک دو یا تین چار اہم پوائنٹس یا اہم واقعات میں اٹھا لیتا ہوں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بارے کے اندر اس کے علاوہ مزید اہم پوائنٹ نہیں ہوتے ہیں. قرآن کی ہر آیت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. ویسے انسان اپنے مطالعے کے حساب سے جو پک اینڈ چوز کرتا ہے، میں اس کے بعد تو یہ سورۃ المومنون کے بعد سورۃ النور ہے. تو سورۃ النور جو ہے یہ ایک روشن معاشرے کی بات کرتا ہے. جس طرح سورۃ المومنون اس سے پہلے وہ انسان کی انفرادی صفات کا تذکرہ کر رہا تھا، انفرادی طور پر انسان کی پاکیزگی کی بات کر رہا تھا کہ یہ صفات ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. تو یہاں سورۃ النور جو ہے اب یہ معاشرے کی بات ہوگی، اس میں یہ معاشرے کی تطہیر کی بات اس میں ہوگی کہ معاشرہ جو ہے وہ کیسے پاکیزہ بن سکتا ہے اور ایک مسلمان کا معاشرہ کیسے ہونا چاہیے. تو یہ اس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے. اور وہ اس میں کیا کیا ہے کہ جناب علی ایک مومن کا معاشرہ کیسے ہوتا ہے. یعنی معاشرے کے اندر برائیاں، مثال کے طور پر زنا ہے، بہتان ہے، تو یہ وہ چیزیں جو معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں. تو یہ صورت اس کی سدباب کے لیے ہے، اور یہ خاندانی جو نظام ہے اس کے تحفظ کے لیے نازل ہوئی ہے. خاندانی نظام میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ یا اسپیشلی میاں بیوی، میاں بیوی ایک خاندان ہے اور خاندان کی بنیاد ہے، خاندان کی یہ اساس ہے. تو ان کے باہمی تعلقات اور اس نظام، خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں. پھر اللہ نے کچھ حدود متعین کیے کہ یہ میرے حدود ہیں. تو ان حدود کا نفاذ یہ اس لیے ہے کہ معاشرے کے اندر پاکیزگی آ جائے گی. یعنی اس صورت کے نزول کا مقصد امت مسلمہ کی اخلاقی تطہیر اور کردار کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ معاشرہ جو ہے بے حیائی سے کیا رہے، پاک رہے. تو یہ سورۃ النور کا مختصراً مقصد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب اس کے اندر واقعہ افک بھی موجود ہے. اس کے اندر واقعہ افک بھی موجود ہے، وہ اس کو بھی ذرا سمجھتے ہیں. اب واقعہ افک کیا ہے؟ یہ آیت ہے ان الذین جاءوا بالافک، ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امر منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبره منهم له عذاب علیم. بے شک وہ ایک بہت بڑا بہتان لائے ہیں. ٹھیک ہے. تمہیں اس کے ایک جماعت تم ایک جماعت میں سے، یعنی اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ بہتان اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہیں. ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہیں جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی یہ اما عائشہ پر بہتان لگایا تھا اور اللہ نے کہا سبحانہ بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے. تو اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت اور اس کے بعد والی جو چند آیات ہیں نا، اس کے اندر یہی واقعہ کا ذکر ہے. یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ اس کے شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہے، جس میں آپ کی اس عفت اور عصمت کی گواہی خود اللہ رب العالمین، اس کائنات کے رازق اور اس کائنات کے رب نے دی ہے. اور آپ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کو سزا بھی سنائی گئی ہے. تو واقعی اصل میں کیا ہے؟
واقعی دراصل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانا ہے. اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ نا 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب پڑاؤ پر ٹھہرا. تو ام المومنین ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئی. وہاں آپ جو ہیں آپ کا ہار وہاں پہ ٹوٹ گیا تو آپ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئی. تو ادھر قافلے والوں نے آپ کا جو محمل تھا نا اس کو اون پر رکھ دیا. یعنی اون کے اوپر جو چیز ہوتی ہے جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے. تو اس کو انہوں نے اٹھا کے اون پہ رکھ دیا قافلہ والوں نے. اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اما عائشہ موجود ہے. تو اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا. تو جب عائشہ واپس تشریف لائی تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا. تو آپ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئی, قافلہ کی جگہ پہ بیٹھ گئی کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آ جائے گا. عام طور پر معمول یہ تھا نا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز کو اٹھانے کے لیے ایک صاحب پیچھے رہ جاتے تھے. تو اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس کام پر مامور تھے کہ جب وہ کیا کرے جی آپ پیچھے سے جو بھی چیزیں رہتی ہیں اس کو لے آئے صاحب, یہ اس کی ڈیوٹی تھی. تو جب وہ اس جگہ پر آئے تو انہوں نے اما عائشہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پکارا. تو حضرت عائشہ اما عائشہ جو ہیں اپنے کپڑے سے انہوں نے پردہ کر دیا. تو انہوں نے پھر انہوں نے کیا کیا, اپنی اونٹنی پر اس کو بٹھایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر سوار ہو گئی اور لشکر میں جا کے پہنچ گئے. تو اس وقت سیاہ باطن والے منافقین نے غلط باتیں پلانا شروع کر دی اور اما عائشہ کے شان میں بدگوئی شروع کر دی. اور بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے. سنی سنائی باتیں جب مسلمان بھی سنتا ہے تو وہ بھی پھر اسی بات پہ آ جاتا ہے. تو کچھ مسلمان بھی یہ نا اس کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی اور وہ بھی ان کے ساتھ زبان ملانے لگے اور ان کی زبان جیسے جو ہے وہ اس طرح کے بیجا کلمے جو ہیں وہ مسلمانوں کی زبان سے بھی سرزد ہوئے. تو اس دوران اما عائشہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئی تھی. وہ 1 ماہ تک بیمار رہی. بیماری کے عرصے میں انہیں کوئی اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین باہر کیا بات کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں تھا اس کو. ایک روز وہ اپنی وہ امی مستح رضی اللہ عنہا سے انہیں یہ خبر ملی. وہ دونوں باہر جا رہے تھے قضاء حاجت کے لیے اور اس دوران جو ہے وہ کسی باتوں باتوں میں انہوں نے امی مصطلح نے جو ہے وہ یہ بات ان کو بتا دی کہ آپ کے بارے میں تو فلاں فلاں لوگ یہ بہتان لگا رہے ہیں, اللہ ان کو تباہ کرے, اللہ ان کو برباد کرے, فلاں فلاں. تو اس دن جب اما عائشہ کو یہ پتا چلا کہ ہاں میرے بارے میں باہر معاشرے میں سوسائٹی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ تو پہلے سے بیمار تھی تو مزید آپ کا مرض بڑھ گیا. اور اس صدمے میں اس طرح وہ روئی کہ آپ کے آنسو نہ تھمتے نہیں تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نیند نہیں آتی تھی. تو بہت بری حالت میں تھی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ام المومنین کی پاکی جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کر دی. تو آپ کا شرف اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عفت اور عصمت میں اور طہارت میں قرآنی آیات نازل فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ کے لیے برسری ممبر جو ہے وہ خیر کے کلمات ارشاد فرمائے کہ میں اپنے اہل عیال کے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں, ام المومنین جو ہے وہ یقینی طور پر پاک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو یعنی مکی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا ہے تو وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بد کردار عورت سے اللہ رب العالمین محفوظ نہ کرے. ہاں, اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طہارت بیان کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس پر یہ کسی کا قدم نہ پڑے. تو جو پروردگار سایہ کو محفوظ رکھتا ہے تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کو محفوظ نہ رکھیں. اس طرح بہت صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائی. تو آیت نازل ہونے سے پہلے اما عائشہ کی طرف سے دل جو ہے وہ مطمئن تھا. آیت کے نزول اور
نزول نے اما عائشہ کی عزت، شرافت اور اس میں اضافہ کر دیا، اور یہ جو بدگوئی ہے اس کے اللہ رب العالمین نے تردید کر دی کہ یہ باطل ہیں، یہ جھوٹ ہیں، یہ بہتان ہے، اور بدگوئی کرنے والے کے لیے سخت ترین مصیبت بھی ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اما عائشہ کی پاکیزی بیان کی، اور پھر وہ معاشرے کے سامنے ان باتوں کو رکھا۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر کئی مسائل ہیں۔ اب جن لوگوں نے یہ بہتان لگایا تھا، اللہ کہہ رہے ہیں لکل امر منہم، یعنی بہتان لگانے والوں میں سے ہر شخص کے لیے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے، کہ کسی نے طوفان اٹھایا، کسی نے بہتان اٹھانے والے کی زبانی موافقت کی اور کوئی ہنس دیا، کسی نے خاموشی کے ساتھ سن لیا۔ الغرض جس نے جو بھی کیا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، وہ کون تھا؟ یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، کہ وہ اپنے دل سے یہ طوفان اس نے یہ گڑھا اور اس کو مشہور کر دیا، اور آخرت کے لیے اس کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول ہے، منافقین کا بادشاہ تھا، منافقین کا سردار تھا۔ تو اللہ رب العالمین پھر اگلی آیت میں شکوہ بھی کر رہے ہیں نا، کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو مسلمان مردوں مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ کہتے کہ هذا بہتان عظیم، هذا افک مبین، یہ تو بہتان ہے، ایسا کیوں نہیں کہا؟ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے؟ کیوں مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنے مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے؟ کیونکہ یہی تو مسلمانوں کے لیے حکم ہے نا، کہ وہ نیک گمان کرے، نیک گمان کرے، بدگمانی ممنوع ہے، بدگمانی سے بچے۔ اللہ کے فرمان کہ لوگوں کو سن کر یہ بولنا چاہیے تھا کہ تو کلّا بہتان ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو بے حقیقت بات ہے۔ تو بدگمانی سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک یہ کئی گمان جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کئی احادیث اور کثیر احادیث میں بدگمانی سے بچنے اور اچھا گمان رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی، بے شک اس نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیر من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے والوں سے بچو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسن الظن عمدہ عبادت ہے، اچھا گمان، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیچیوڈ، اچھی بات کرو، اچھا سوچو، دماغ صاف رکھو، یہ سافٹ ویئر گندا نہ رکھو۔ گندی سوچ ہوگی معاشرے میں ہر چیز گندی ملے گی، اچھی سوچ ہوگی تو ہر کوئی اچھا ملے گا۔ تو کیا کرو جی، اچھی بات زبان سے نکالو اور اچھا گمان رکھو۔ تو اس پہ دیکھیں نا، بنیادی پوائنٹ یہ ہے نا کہ ہم سب کو یہ جو مکھی ہے نا، ایک مکھی کے 84 آنکھیں ہوتی ہیں، 80 یا 86، 86 آنکھیں ہوتی ہیں، اور پھر بھی یہ 86 آنکھوں کے ہونے کے باوجود یہ مکھی جا کے گندگی پہ بیٹھتی ہیں، بری چیزوں پہ بیٹھتی ہیں۔ 86 آنکھ کے ہونے کے باوجود اس کو صفائی دکھتی نہیں ہے، اچھی چیز اس کو دکھتی نہیں ہے، کوئی پازیٹیوٹی اس کو دکھتی نہیں، وہ جا کے گندی چیزیں بیٹھ جاتی ہے۔ تو بھائی اللہ یہ فرما رہے بدگمانی نہ کرو، کیا مطلب؟ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ مانا یار گندی چیزوں سے بچو، نگیٹیوٹی نہ پالو، ہر جگہ گندی چیز کیوں نکالتے ہو؟ مکی کی طرح نہ بنو کہ آپ کو دنیا کے اندر بس غلط چیز ہی دکھ رہی ہے۔ ہاں، ایک بندہ ہے جس کے اندر جو ہے 99 صفات اچھے ہیں، ایک کوئی برائی نظر آ گئی، ایک کوئی کمزوری ہے، ویکنیس ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ تو دیکھو نا، یہ تو بری چیز ہے اس کے اندر۔ بھائی صاحب، یہ 99 اچھی چیزیں کدھر گئے؟ تو بدگمانی سے بچو، اچھائی بیان کرو۔ یعنی مکی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے بھائی، تو شہد کی مکھی کی 86 آنکھیں نہیں ہوتی، دو ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو پورے معاشرے کے اندر بری چیز نظر ہی نہیں آتی، وہ جا کے اچھی چیز پہ بیٹھتی ہیں، اچھے پھولوں پر بیٹھتی ہیں، اچھے پھل کا رس لیتی ہیں، اور آپ کو پھر معاشرے کو اچھائی بھی دیتی ہیں، اس پھل کو کنورٹ کر دیتی ہیں شہد میں، اور وہ شہد پورے معاشرے کے لیے مفید ہے، شفاء للناس۔ تو میں اور آپ مکی کے شہد کیوں نہ بنے، شہد کی مکھی کیوں نہ بنے؟ کیا ہم یہ دوسری مکھی بنتے ہیں کہ ہر جگہ گندگی دیکھیں، معاشرے کے اندر ہم دیکھیں گے تو نگیٹیوٹی اتاریں گے؟
भाई निगेटिविटी से मना किया गया, निगेटिविटी ना फैलाओ, और ये सूरत नूर की कुल का बुनियादी पैगाम है। तो अल्लाह ताला बदगुमानी से हमें बचाए और अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा गुमान रखने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ आगे हैं, जब इन मुसलमान घरों में दाखिल होते हैं तो उसके कुछ अहकाम बयान किए गए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिना ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ए ईमान वालो, अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल ना हो जब तक कि इजाज़त ना लो, और उनमें रहने वालों पर सलाम ना करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यानी उस वक्त तक घर में दाखिल ना हो जब तक आप उनसे इजाज़त ना लो और उन पर सलाम ना करो। इजाज़त लेना और सलाम करना ज़रूरी है। यानी ए ईमान वालो, इस आयत के अंदर, उसके बाद वाले आयत के अंदर, यानी माशरती अहकाम है ना, स्पेशली फिर मुलाकात और घर में आमद, घर में जाने के आदाब और अहकाम जो है वो बयान हुए। इस आयत का शानी नुज़ूल भी यही है ना कि हज़रत अदी बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अंसार की एक औरत जो है वो अल्लाह के रसूल के बारगाह में हाजिर हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या अल्लाह के रसूल, अपने घर में ना मेरी हालत कुछ इस तरह की होती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे उस हालत में देखे, चाहे वो मेरी माँ हो या मेरे वालिद या बेटा ही क्यों ना हो। और मैं इसी हालत में घर में मर्दों का आना जाना पसंद नहीं करती, जबकि मेरे घर में फिर ऐसी हालत में जो है मर्दों का आना जाना रहता है। तो मैं क्या करूं? तो इस पर ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। तो यहाँ इस आयत के अंदर हमें तीन शरई अहकाम मिलते हैं। एक ये है कि इस आयत से ये बात साबित हुई कि गैर के घर में कोई भी इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो। इजाज़त लेने का तरीका भी ये है कि बुलंद आवाज़ से आप या सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहें, या आप खंखारें, जिससे मकान वालों को मालूम हो जाए कि कोई आना चाहता है। और ये सब काम जब हो जाए इजाज़त लेने के तौर पर, तो या ये कहे कि मुझे अंदर आने की इजाज़त है, तो गैर के घर से वो घर मुराद है जिसमें गैर रहता हो, ख्वाह वो इसका मालिक ही क्यों ना हो। ठीक है। तो गैर के घर जाने या किसी दूसरे के घर जाने के लिए अगर साहिब मकान से पहले मुलाकात हो जाए तो पहले सलाम करे फिर इजाज़त चाहे, और अगर मकान के अंदर हो तो सलाम के साथ इजाज़त ले और इस तरह कहे अस्सलाम वालेकुम, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है। हदीस शरीफ में है कि सलाम को कलाम पर मुकद्दम करो, सलाम को आम करो और सलाम को मुकद्दम करो, पहले कलाम, पहले सलाम फिर कलाम। फिर जब आप दरवाजे के सामने खड़े हैं और आपको लगता है कि यार ये बेपर्दगी का अंदेशा है और अंदर कुछ आपको नजर आ रहा है, तो ऐसी जगह पे खड़े ना हो, फिर दाएं खड़े हो या बाएं खड़े हो, फिर इजाजत तलब करें। हदीस शरीफ में है ना कि अगर घर में माँ हो ना तब भी इजाजत तलब करो। जनाब मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो आप बगैर इजाजत के अंदर आते हैं, बगैर इजाजत के बाहर चले जाते हैं, ऐसा ना करो। यानी यही कहा जा रहा है कि आप अपने घर में भी जाओ तो क्या करो, आप इजाजत तलब करके जाओ। ये बुनियादी पैगाम जो है यहाँ दिया जा रहा है। एक वाकया भी है ना कि एक साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर में भी जाके सलाम करूं और इजाजत मांगूं? तो अल्लाह के रसूल ने उनको फरमाया कि क्या आप अपनी माँ को ऐसी हालत में देखना चाहते हैं जिस हालत में आप नहीं देखना देखना पसंद नहीं करोगे? तो कहा नहीं, नहीं देखना चाहता। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा फिर इजाजत मांगो, वो भी औरत है, किसी भी हालत में हो सकती है, तो लिहाजा पहले इजाजत मांगो, दरवाजा खटखटाओ, इजाजत मिले तो फिर जाओ। तो इससे ये तो ताज़ीम का एक हमें ये मिलता है ना कि हम जब भी एक घर के अंदर हो, उस घर के अंदर तीन चार पाँच छः रूम्स हो, तो किसी और के रूम में बगैर इजाजत के नहीं जाना चाहिए। और यही तरीका है, दरवाजा खटखटाओ, सलाम करो, बताओ कि मैं अंदर आ सकती हूँ, तो फिर अंदर जाया करें। ये उसूल है। अब आपके घर के लिए भी, किसी इंस्टीट्यूट के लिए भी, किसी ऑफिशियल ऑफिस के लिए भी, कि आप किसी दूसरे के रूम में जाते हो तो आपको पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, इजाज़त मांगनी चाहिए, फिर अंदर जाना। ए भी मुंह उठा के किसी के ऑफिस में भी नहीं जाना चाहिए, और ए भी मुंह उठा के किसी के रूम में भी नहीं जाना चाहिए। आप अगर बहन है तो भाई के रूम में बगैर इजाज़त के ना जाओ। हाँ, आप सास हैं तो आप अपनी बहू के रूम में बगैर इजाज़त के ना जाओ। किसी भी हालत में हो सकते हैं वो। तो लिहाजा ये वो ताज़ीम और तकरीमें और अखलाकी आदाब हैं जो कुरान करीम जो है वो बयान करता है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि फ़लम तजिदु फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युज़न लकुम। फिर अगर तुम उन घरों में से किसी को ना पाओ तो फिर उनमें दाखिल नहीं होना। यानी
اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو تو پھر آپ نے اس گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہو اور وہ تمہیں کہیں کہ واپس لوٹ جاؤ جی، میں آپ کو اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتی، تو آپ کو واپس لوٹ جانا چاہیے. آپ کو مزید پھر سماجت اور منت سماجت نہیں کرنی چاہیے، اصولی طور پر آپ کو واپس جانا چاہیے. تو یاد رکھیے گا جب ہم کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اس سے متعلق کچھ باتیں یاد رکھیں. کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا یہ خلاف ادب بات ہے. لہٰذا درمیانی آواز میں دروازہ بجانا چاہیے، اور آواز دینے کی ضرورت ہو تو درمیانی آواز سے ہمیں پکارنی چاہیے. اور کسی گھر کے باہر اگر بیل لگی ہے تو ایسا نہ کرے کہ بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہی بس کھڑے ہو جائے. جب تک دروازہ کھل نہ جائے تو اس پر ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ ایک بار بٹن دبا کر کچھ دیر انتظار کرے. اگر دروازہ نہ کھلے تو دوبارہ بجا لے، پھر کچھ دیر انتظار کرے، پھر بجا لے. اگر تیسری بار بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بار بیل نہ بجائیں، بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں. تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ تک دروازہ بجانے یا گھنٹی بجانے کی اجازت ہے. یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ 3 ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 یا 1 مرتبہ دروازہ بجانے پر اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ 3 کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اور جب آپ کسی کا دروازہ بجائے تو اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہو، تو اس کا جواب میں یہ نہ کہے کہ میں ہوں. میں کون ہوتا ہے؟ اپنا نام بتائے تاکہ پوچھنے والا پہچان سکے. اس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوا نا، تو میں نے دروازہ بجایا تو آپ نے پوچھا کون ہے، تو میں نے عرض کی میں ہوں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من انا یا میں کیا ہوتا ہے، یعنی میں تو میں یہ کیا ہے؟ تو گویا آپ نے اس جواب کو پسند نہیں کیا، آپ نے کہا کہ اپنا نام بتاؤ. تو آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہارا لوٹ جانا بہتر ہے. یہ زیادہ پاکیزہ کام ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت کسی اور کا اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ابھی اس کے روم میں آ جائے. تو لہٰذا اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی تو آپ چلے جائیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک تو گھر کے اندر کمرے کے اندر داخل ہونا، اسی کے ساتھ ساتھ نا یہ موبائل فون کے لیے بھی عادت ہے. آپ نے 1 دفعہ کال کی، 2 دفعہ کال کی، کال نہیں اٹھائے گی تو پھر 1000 دفعہ کال نہ کرے. بھائی بندہ مصروف ہو سکتا ہے، بندہ کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ کسی کو کمٹمنٹ میں ہو سکتا ہے. اور اچھا آپ کے میسج جا رہے ہیں، وہ میسج سین نہیں ہو رہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ فری بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے میسج نہیں سین کر رہا. وہ کسی اور کام میں ہو سکتے ہیں اور اس وقت نہیں چاہتا کہ آپ کے میسج سین کرے. تو پھر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میسج کریں پھر کال کریں. تو یہ اخلاقی آداب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح فزیکل گھر ہے تو موبائل بھی ایک گھر ہے نا، جس کے اندر آپ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، سلام کرے، کلام کرے، اور جو ہے وہ اپنے تمام جو گھر کے آداب ہیں اس کا ادھر بھی خیال رکھنا چاہیے. تو یہ دیکھیں اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اصل میں انسان کی پرائیویسی کا خیال رکھتا ہے اور دوسرے کے نجی معاملات کا احترام سکھاتا ہے. تو یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں داخل ہونے کے یہ آداب ہے، ہاں، کمرے میں داخل ہونے کے یہ آداب ہے. تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اسلام ایک دینی فطرت ہے، وہ انسان کی تمام نیڈز کا بھرپور خیال رکھتا ہے. آگے جی پردے کا حکم ہے کہ سورۃ المومنون ہے، سورۃ نور ہے، تو اس کے اندر ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ اور بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. یعنی یہاں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو اس پر وہ نظر نہ ڈالے. کثیر احادیث میں مسلمان مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم راستوں میں مت بیٹھو، تم راستوں میں مت بیٹھو. اللہ کے رسول فرمایا کہ تم راستوں میں مت بیٹھو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. ارشاد فرمایا اگر تم راستے میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا صحابہ نے کہ راستے کا حق کیسے ادا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے، راستے کا حق کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نظر نیچی رکھنا.
तकलीफ देह चीज को रास्ते से हटाना, सलाम का जवाब देना, नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना। ये रास्ते में अगर आप बैठे हैं तो फिर ये काम आपको करने पड़ेंगे। तो इसमें नजर नीचे रखने की बात है। इस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक मर्द दूसरे मर्द के सतर की जगह ना देखे, और ना औरत दूसरी औरत के सतर की जगह देखे, और ना मर्द दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े में बरहना सोए, और ना औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में बरहना सोए। अब ये क्या है? नजर की हिफाजत है। इस तरह बहुत सारी ढेर सारी हदीस हैं। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखें, और जिन चीज़ों को देखना अल्लाह ने हराम किया है तो उन्हें देखने से बचे। और दूसरा पॉइंट ये है कि वयहफ़ज़ु फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी जिना और हराम से बचें। दूसरा माना ये भी है ना कि अपने शर्मगाहों और उससे मुत्तसिल वो तमाम आज़ा जिनका सतर ज़रूरी है उन्हें छुपाए और उसके पर्दे का एहतमाम करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाकीज़ा है। यानी निगाहों को झुका कर रखना और शर्मगाहों की हिफाजत करना, ये मर्दों के लिए गुनाह के मेल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पाकीज़ा तरीक़ेकार है। और फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला इन कामों से खबरदार है। यानी जब आप निगाहें नीचे रखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा है। फिर अगली आयत के अंदर जो है वो मोमिन औरतों से तज़किरा है। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिब्न बिखुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न औ आबाइहिन्न व आबाइ बुऊलतिहिन्न। ये पूरी एक आयत है लंबी, जिसके अंदर ये है कि मुसलमान औरतों को क्या करो, इनको हुक्म दो। यानी ये आयत के पहले हिस्से में मर्दों को और अब दूसरे हिस्से में औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि क्या करे जी। औरतें अपनी अ, जी, तो अब ये है कि दूसरे में ये हुक्म दिया जा रहा है कि औरतें अपनी नज़रों की हिफाजत करें। वो ये है कि औरतें निगाहें नीची रखें और मर्दों को ना देखें। इसी तरह उम्मी सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है ना कि मैं और हज़रत मैमूना ये अल्लाह के रसूल के मजलिस में हाजिर हुए, तो उस वक़्त उम्मी मकतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, जो कि नाबीना थे। ये नाबीना साहबी थे, तो वो कह रहे हैं वो भी हाजिर हुए। तो अल्लाह के रसूल ने हमें पर्दे का हुक्म दिया कि आप क्या करें, पर्दा करें। तो हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, ये तो नाबीना है, वो तो हमें देख भी नहीं सकता, पहचान भी नहीं सकते। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम दोनों इनको नहीं देख रही? तो लिहाजा नजरें झुकाओ, पर्दा करो। तो इससे क्या मतलब चल निकला, मतलब ये निकला कि औरत को भी नजरें नीचे रखनी चाहिए। यानी यहाँ एक मसला याद रहे कि औरत का अजनबी मर्द की तरफ नजर करने का वही हुक्म है ना जो मर्द की तरफ नजर करने का हुक्म है। और ये उस वक्त है कि औरत को यकीन के साथ मालूम हो जाए कि उसकी तरफ नजर करने से शहवत पैदा नहीं होगी और उसका शबा भी हो, ये शुबा भी जाहिर ना हो। मिसाल के तौर पे देखिए, एक मर्द जो है वो औरत को पहली नज़र देख सकता है, पहली नज़र देखा, फिर नज़र वो झुकाएगा, फिर उसको ताड़ेगा नहीं। पहली नज़र माफ है तो पहली नज़र आपके सामने कोई भी आएगा। इसी तरह औरत के लिए भी है कि औरत ने पहली नज़र में किसी मर्द को देखा, बस अब ताड़ना नहीं है, अब उसके बाद नज़र झुका ले। तो औरत को ये हुक्म है कि वो नजरें झुकाए। मर्द को भी ये हुक्म है कि वो भी औरतों के सामने अपनी नजरें झुकाए। ये हया का तकाजा है। बाजार में जाते हुए, यूनिवर्सिटी जाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए लड़कियों को या लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़के को ना ताड़े, आंखों में आंखें ना डाले, नजरों की हिफाजत करो। ये सबसे बड़ा फितना है और ये इब्तिदा है। नजर ही इब्तिदा होती है, उसके बाद जो है बाकी मामलात होते हैं। तो यहाँ इस बात को याद रखें। और आगे वो लदीन जीनत हुन्न, और अपनी जीनत ना दिखाए। जीनत से मुराद वो चीजें हैं जिनके जरिए से औरत सजती है, यानी जेवर हैं, सुरमा है। और चूंकि महज जीनत के सामान को दिखाना मुबाह है, तो इसलिए आयत का मानी ये है कि मुसलमान औरतें अपने बदन के उन आज़ा को जाहिर ना करे जहाँ जीनत करती हैं, जैसे सर हैं, कान हैं, गर्दन है, सीना है, बाजू है, और कहीनियाँ है या पंडलियाँ हैं। अलबत्ता बदन के वो अज़ा जो आम तौर पर ज़ाहिर होते हैं, जैसे चेहरा है, दोनों हाथ और दोनों पाँव, तो उन्हें छुपाने में चूंकि मुशक्क़त है, तो इसलिए इन अज़ा को ज़ाहिर करने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन ये बाकी चीज़ें जो भी हैं इसको छुपा कर रखना चाहिए। तो इस आयत मुबारका में
ملا جیون رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ اپنا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں مذکورہ حکم نماز کے دوران یہ ہے کہ نماز میں آپ اپنے باقی تمام چیزوں کو چھپائیں، اور یہ جو چہرہ ہے اور ہاتھ ہے، یہ تو نماز میں چھپانا مشکل ہو جاتا ہے. نماز میں اگر آپ کا چہرہ کھلا بھی ہے اور ہاتھ کھلے ہیں تو ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن عورت کا اصل میں جو پورا جسم ہے نا، یہ ستر ہے، پردہ ہے. اب اس کو سمجھیں کہ جو ستر اور پردہ میں فرق ہے نا. ستر ستر یہ ہے کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت ہو، یعنی سینے سے لے کر آپ کے گھٹنوں تک، یہ مرد اور فیمیل دونوں کی یہ جگہ بالکل کیا ہو. یعنی مرد کے لیے تو اسپیشلی یہ حکم ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ ستر ہے، اس کو کسی کو نہیں دکھانا. اور عورت جو ہے وہ مکمل سرتاپا جسم پردہ ہے، مکمل ستر ہے. مکمل عورت ستر ستر ہے، اس کی ہر جگہ جو ہے وہ ستر ہے. لہذا اس کو پردہ اس کا ہونا چاہیے، ان تمام جگہوں کو لوگوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. اور آگے ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے جو ہیں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھو. یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن اور پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈام کر رکھیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھا تو اس پر عمل کرنے کے لیے صحابیات کا جذبہ جو ہے قابل دید تھا. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، اور جب اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اونیاں بنا لیا، یعنی وہ فوری طور پر عمل کرنے والے تھے. عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد میری رضائی چچا افلا نے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، تو میں نے کہا کہ میں اس وقت تک اجازت نہیں سکتی جب تک اللہ کے رسول مجھے بتائے نہ، یا میں اسے اجازت نہ لوں. جب اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی رضائی چچا ہیں، آپ اس کے سامنے آ جائیں. تو اللہ کے نبی کے صحابیات جو ہیں وہ فوری طور پر عمل کرنے والی تھی، غیر مردوں کے سامنے پھر نہیں آتی تھی. ہاں، لوگوں کے سامنے آپ نے دوپٹہ اوڑھنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں کے سامنے نہیں آنا. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گیا. تو آپ جو ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی. تو اس پر کسی نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا ہرگز نہیں کھوئی. حیا تو نہیں کھوئی کہ دوپٹہ پھینک کے آ جاؤں اور بالوں کو ادھر ادھر کاٹ کے آ جاؤں. نہیں، بیٹا کھویا ہے، عزت اپنی جگہ ہے، اور حیا کو نہیں کھویا. تو لہٰذا یہ بہت ساری احادیث اور کچھ واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہیں کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کے ناجائز فیشن اور رسم و رواج کو ہم اپنانے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اور پردے سے جان چھڑانے کے لیے ہم طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نا عقل سلیم اور شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جتنا بھی ہم پردہ کریں گے اس میں عورت کی حفاظت ہے. آگے ہیں ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو. تو اس آیت میں مردوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضاء مثلا سر، کان، گردن، سینہ، بازو، گہنیاں اور پنڈلیاں وغیرہ ظاہر کر سکتی ہیں، تو وہ مرد تو شوہر ہیں، باپ ہیں، شوہروں کے باپ ہیں یعنی سسر ہیں، اپنے بیٹے ہیں، شوہروں کے بیٹے یعنی وہ جو محرم ہو گئے، سگے بھائی ہیں، سگے بھتیجے ہیں، سگے بانجے ہیں. اور اسی حکم میں چچا ماموں بھی آ جاتا ہے. اور مسلمان عورتوں کے سامنے یہ چیزیں ظاہر تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ ان چیزوں کی حفاظت کریں گے، یہ چھپائیں گے. تو یاد رہے کہ شوہر کے علاوہ دیگر محارم کے سامنے بھی عورت اپنے بناؤ سنگار کے اعضاء اس وقت ظاہر کر سکتی ہیں جب ان میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو. اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو پھر ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. یعنی اپنے بچوں کے سامنے بھی ایسا سنگار نہیں شو کرنا چاہیے. اگر وہ بچے بلوغت کو پہنچے ہیں تو وہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اگرچہ اجازت تو ہے بچے اور اس کے سامنے، لیکن زمانہ یہ بتاتا ہے، احتیاط یہ بتاتا ہے کہ بچوں کے سامنے بھی ایک ماں کو ایسا لباس زیب تن کرنا چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ اور اسپیشلی بہن بھائی کے سامنے بھی. یہ جدید معاشرے کے اندر ہمارے ہاں یہ بہت بڑا فتنہ ابھی وائرل ہو چکا ہے، اور چونکہ مغربی معاشرہ کے اندر تو خاندانی نظام ہے نہیں، تو وہاں نہ باپ کی تمیز ہوتی ہے، نہ ماں کی ہوتی ہے، نہ بہن کی ہوتی ہے. تو بدقسمتی سے یہ چیز ہمارے اسلامی ممالک میں بھی آ چکی ہے.
اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ چیزیں بہت ساری جگہوں پہ یہ رپورٹ ہوئی ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ چیز بڑھتی بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ایک ریسرچ کر رہے تھے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کافی اسپیشلی ہمارے جو اپر مڈل اور ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے، اس کے اندر یہ چیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اور اس کی وجوہات پہ جو ہم نے سرچ کیا تو پتہ چلا کہ یہی وجہ ہے کہ بہن بھائی کے سامنے اس طرح سنگار کرتی ہیں جس طرح ایک شوہر کے سامنے کرنا چاہیے، اس طرح کا لباس پہنتی ہے. تو ظاہر ہے رات دن ایک بھائی یا ایک بیٹا جو اپنے ماں اور بیٹی کو اس طرح کی حالتوں میں دیکھے گا تو شیطان تو موجود ہیں. تو پھر اس دوسری چیزیں کہ مغربی معاشرے سے ہم متاثر ہیں، اور مغربی معاشرے کے وہ چیزیں بچوں کے سامنے سوشل میڈیا کے تھرو آتی ہیں، تو ظاہر ہے پھر سرب مائل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ آپ کیا کریں جی، اپنے سنگار کو اور ان اعضاء کو اپنے بچوں کے سامنے بھی اور اپنے بھائی کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں. اس میں حفاظت ہے. ولا یضربن بارجلہن، اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں. یہ عورتوں کے لیے ہیں کہ چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھے کہ ان کے زیور کی جھنکار جو ہے وہ نہ سنی جائے. اس لیے چاہیے کہ عورتیں نا بجنے والے جانجن بھی نہ پہنیں. تو یہ کچھ حفاظتی حصار ہیں، کچھ حدود ہیں جو قرآن کریم جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو پردے کے دینی اور دنیوی فوائد بھی یہ ہیں کہ یہاں دیکھیں پردہ کرنے کے جتنے بھی فوائد بیان ہوئے ہیں اس میں میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ پردہ ہے. پردہ ایمان کی علامت ہے، اسلام کا شعار ہے، مسلمان خواتین کی پہچان ہے. اور پردہ شرم و حیا کی علامت ہے، اور حیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ کرتا ہے. یہ تو دینی فائدے تھے. دنیوی فائدے یہ ہیں کہ باحیا اور پردہ دار عورت جو اسلامی معاشرے میں بہت عزت بھی ملتی ہے، وقار بھی ملتا ہے، اور لوگ اس کو بڑے عزت سے دیکھتے ہیں. اسی طرح پردہ جو ہے وہ عورت کو بری نظر فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور برائی کے راستے کو بھی روکتا ہے. یہ قلہ ہے. اور عورت جو ہے وہ عورت کے پردے سے نا معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، معاشرے میں امن ہوتا ہے، سکون رہتا ہے. پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے. تو یہاں پردے کی ضرورت اور اہمیت کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے نا ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسی کسی چیز سے ڈام دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے. اور اگر اسے ڈانپا نہ جائے پھر اس پر مکھیاں بیٹھ جائیں گی، تو یہ شکایت کرنا کہ اس پر مکھیاں کیوں بیٹھ گئی. تو بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ مٹھائی ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کا تصرف سے بچانے کے لیے اسے ڈانپ کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ انہیں مٹھائی پر بیٹھنے سے روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس طرح اگر عورت جو کہ چھپانے کی چیز ہے، عورت کا مطلب اس کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے، تو اسے پردے میں رکھا جائے تو بہت زیادہ معاشرتی مسائل سے وہ بچ سکتی ہے، اور عزت اور ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے. اور جب اسے پردے کے بغیر رکھا جائے تو اس کے بعد یہ شکایت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ لوگ عورت کو تانگ جانگ کرتے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں، اس کے ساتھ دسترازی کرتے ہیں. کیونکہ جب اسے بے پردہ کر دیا تو غیر مردوں کی فتنہ باز نظریں اس کی طرف ضرور اٹھیں گی، اور ان کے لیے عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا اور ان میں تصرف کرنا آسان ہو جائے گا. اور شریر لوگوں سے اپنے جسم کو بچانا عورت کے لیے انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے. اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو اپنی شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے پھر اس کی طرف لپکتا بھی ہے. تو اسی لیے پردہ یہ بہت اہم ہے. اور موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے لوگوں کو یہ ذہن بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے اور آزادی بھی اس کا حق ہے، اور اسے پردہ کرانا اس کے آزادی اور روشن خیالی کے خلاف ہے. تو یہ ایک طرح کی جبری قید ہے. حالانکہ پردہ تو عورت کی آزادی کا ضامن ہے، پردہ اس کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے، اور اس میں عورت کی عزت اور اس کا وقار ہے. آج ہر عقل مند انسان انصاف کی نظر سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ جن ممالک میں عورت کے پردے کو اس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قرار دے کر اس کی بے پردگی کو رواج دیا گیا، ایسے ذرائع اور حالات پیدا کیے گئے جن سے عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط رہے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہوتا رہے، اور قانونی طور پر عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جب اور جس مرد کے ساتھ چاہے اپنا وقت گزارے اور اپنی فطری خواہشات کو پورا کرے. تو وہاں کا حال کیسا عبرتناک ہے. ان کا معاشرہ بگڑ گیا، خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا، شادیوں کی ناکامی، طلاقوں کی تعداد اور حرام بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو گیا. اور یہ سب جو ہے تباہی عورت کو بے پردہ کرنے کا نتیجہ ہے. تو قرآن نے واضح کیا کہ پردہ میں عزت ہے. تو وتوبوا الی اللہ جميعا،
اور آخر میں کہا کہ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی یہ مسلمانوں، جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا، اگر ان میں بشری تقاضے کی بنیاد پر تم سے کوئی تقصیر واقع ہو جائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں اس امید پر توبہ کر لو کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور توبہ سے متعلق انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جب تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے اور بعد میں وہ مل جائے۔ کوئی چیز آپ سے گم ہو گئی نا، کوئی اچھی چیز، کوئی بڑی مہنگی چیز گم ہو جائے اور اچانک وہ چیز مل جائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کیا کرے جی، توبہ کرے۔ تو اب تک ہم سے جو گناہ ہوتے رہے توبہ کرے، اور آج جو ہم نے سورۃ النور کے اندر احکامات سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو آئندہ کے لیے عمل کرنے کا پلان بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ تو اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، یعنی نور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آیت کے حصے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا ہادی ہے، تو زمین اور آسمان والے اس کے نور کے حق سے راہ پاتے ہیں، یعنی اس کے نور سے حق کی راہ دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو منور فرمانے والا ہے، اور اس نے آسمانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء سے منور کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ مومن کے دل کی وہ نورانیت مراد ہے اس سے، کہ جس سے وہ ہدایت پاتا ہے اور رایاب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس نور کی مثال فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کی اس نور کی مثال یہ ہے کہ جو اس نے مومن کو عطا کیا ہے۔ اب مومن کے پاس ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے پاس اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب مومن کے دل کے اندر کیا ہے، ایمان ہے، تو اس کے پاس اللہ کا نور ہے، تو لہٰذا اب یہ دنیا کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، یہ ظلم اور جبر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ شیطان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کافر کے دل میں جو ہے وہ نور نہیں ہوتا، تو لہٰذا کافر کے بارے میں یہی ہے کہ ان کے اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں، وہ اندھیرے میں ہے۔ تو جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی روشنی پھر نہیں ہے۔ آگے آخری صورت ہے سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان دراصل حق اور باطل کا فیصلہ ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز۔ تو تبارک الذی جعل الفرقان، اللہ رب العالمین وہ بابرکت ذات ہیں جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز، جھوٹ اور سچ کو واضح کرنے والی چیز۔ وہ کسوٹی ہے، وہ پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سچ ہیں، کیا غلط ہیں، کیا جھوٹ ہیں، کیا سچ ہیں، اور کیا حق ہیں اور کیا باطل ہیں، اور کیا اندھیرا ہے اور کیا اجالا ہے۔ یہ قرآن کریم آپ کو بتائے گا۔ دیکھیں، پہلی صورت میں ہمیں انفرادی طور پر سورۃ المومنون کے اندر انفرادی طور پر ٹھیک ہونے کی بات کی، پھر دوسرے میں معاشرتی اقوام، اور اب یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر حق اور باطل کا کیسے پتہ چلائیں گے؟ تو قرآن سے پتہ چلائیں گے، کیونکہ قرآن وہ کسوٹی ہے جو کھرے اور کھوٹے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن کریم ہی سے اپنا رشتہ جوڑے، قرآن کریم ہی کو سمجھے، قرآن کریم ہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اور یعنی یہ اس کے آخر میں پھر کفار کا ایک اعتراض بھی تھا کہ کفار کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ہمارے ساتھ، ہاں، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے، ہاں، یہ تو ہمارے ساتھ کاروبار بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ یہ رسول تو انسانوں میں بیچتا ہوں، اگر ہم فرشتوں میں بیچتے ہیں جو کھاتے پیتے نہیں تھے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا نبی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا کتنی بنیادی نیڈ ہے انسان کی، یہ کیسا نبی ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ شادی انسان کی بنیادی نیڈ ہے، یہ تو ہماری بنیادی نیڈس کو نہیں جانتا، تو یہ کیسا ہمارا نبی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے انسانوں میں سے نبی چنا ہے۔ تو انسانوں میں جو نبی چنا ہے وہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، شادی بھی کرے گا، معاشرے میں جائے گا، وہ ساری چیزیں جو انسان کرتا ہے وہ نبی کرے گا، اور وہ اس لیے کرے گا کہ وہ ڈیمونسٹریٹ کرے گا، وہ پریکٹیکل اس کو کر کے دکھائے گا۔ تو جب وہ ڈیمونسٹریٹ کرے گا، لوگوں کو دکھائے گا، تو ظاہر ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ کفار کے اس اعتراض کا یہاں پہ جواب دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس پارے کے اندر 3 مختلف صورتیں ہم نے پڑھی، اور پہلی جو صورت ہے اس کے اندر انفرادی کامیابی کا تذکرہ گیا کہ مومنین وہ لوگ ہیں جس کے اندر فلاں 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 صفات ہو، یعنی خشوع ہو، امانت داری ہو، پاکیزگی ہو، نماز کی حفاظت ہو، شرمگاہ کی حفاظت ہو۔ تو یہ انفرادی طور پر انسان کو معراج کرائی جا رہی ہے، انفرادی پاکیزگی اور کریکٹر کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ بہت اہم ہیں، آپ اپنے کردار کو ٹھیک کریں،
آپ اپنے اندر یہ 8 اوصاف حمیدہ جو ہیں وہ جمع کر لیں. تو انفرادی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی بات ہو رہی ہے. پھر النور کے اندر معاشرتی اصولوں کی بات ہو گئی، معاشرتی کامیابی کی بات ہو گئی. وہ یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو، دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، دوسروں پر بدگمانی نہ کرو، اور گھریلو آداب کا خیال رکھو، اور نظر کی حفاظت کرو. اب یہ ہے اخلاقی طور، اخلاقی پورے معاشرے کی بات ہے نا. اخلاقی طور پر ہم معاشرے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو معاشرہ بڑا پورا من بنے گا، کامیاب معاشرہ بنے گا. پھر یہ کہ جب انفرادی کامیابی بھی ہو گئی، معاشرہ بھی کامیاب ہو گیا، تو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یار سورہ الفرقان کے اندر کہ حق کی پہچان کرو. اب ہم معاشرے کے اندر ہیں تو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، روشنی کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ فرقان بتائے گا، یہ قرآن ہے، تو یہ کسوٹی ہے. تو لہٰذا اب معاشرے کے اندر حق اور باطل کی تمیز کرنے کے لیے قرآن جو ہے اس سے رہنمائی لو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو. تو یہ اس لحاظ سے یہ آج کا پارہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا کہ فرد سے لے کر پورے معاشرے کے اصلاح پر یہ مشتمل تھا. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے قبروں کو اور ہمارے آخرت کو اپنے نور سے منور فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. یہ تھا ہمارے دورہ قرآن کی پہلی نشست. اب ہم دوسری نشست کی طرف جائیں گے کہ آج کے اس پارہ نمبر 18 کے اندر ہم نے احکام اور ممنوعات، کیا کریں کیا نہ کریں. جی تو پارہ نمبر 18. نہیں نہیں، پارہ نمبر 18 کو انشاءاللہ ابھی پڑھ رہے ہیں جی. یہ آپ کے سامنے سلائڈ شو ہوگی تو مجھے ذرا بتائیے گا. جی سلائڈ شو ہو گئی. یہ پارہ نمبر 18 قد افلح المؤمنون الذین هم فی الصلاۃ خاشعون. احکامات اور ممنوعات دیکھتے ہیں. پہلا حکم ہے ایمان لاؤ تاکہ کامیابی حاصل کرو. قد افلح المؤمنون یعنی ایمان کے ساتھ کامیابی لازم ہے. تو حکم کیا ہے اس میں؟ حکم یہ ہے کہ ایمان لاؤ تاکہ کامیابی حاصل کرو. ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرو. خشوع کے بغیر نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. تیسرا یہ کہ لغویات سے بچو، بری باتوں سے بچو، لغو باتیں نہ کیا کرو. اور تیسرا یہ کہ زکوٰۃ دینے والے بنو. یار اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دے دو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پانچویں پانچویں بات ہے کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھو. اصل میں حکم دیا جا رہا ہے آپ کو. یہ صفات بیان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اندر یہ ہونی چاہیے. اور اپنی نماز کی حفاظت کرو، اور چارپائیوں میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار نہ کرو. یار تکبر اور سرکشی نہ کرو. کھاؤ پاک چیزوں سے اور عمل صالح کرو. اللہ نے جو دیا ہے اس کو کھاؤ پیو، لیکن نیک عمل کرو. اور اللہ نے تمہیں سننے دیکھنے کی قوتیں دی ہیں اور سوچنے کو دل دیے ہیں، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنو. جتنے اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس پہ صبح اٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ بنتا ہے. پھر ان چیزوں کو وہاں استعمال کرنا چاہیے جہاں اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، وہ کان ہو، آنکھیں ہو یا دل ہو. اور رب سے معافی اور رحم طلب کرو. اور پھر آگے کچھ قواعد ہیں جو کہ سورۃ النساء میں نے کچھ بتائے تھے تو یہاں میں نے اسکپ کیے، لیکن اس کتاب کے اندر تفصیل سے میں نے ہر چیز کا امر حکم لکھا ہے تو یہاں پر آپ کو ملیں گے. وہ یہ ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ اسلامی اصول ہے. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک کے ساتھ، اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر.
यानी जानिया औरतों से निकाह ना किया करे। और इसी तरह पाकदामन औरत पर तोहमत लगाने वाले 4 गवाह लेकर आए तो उन्हें 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत कभी कबूल ना करो। और जो शोहर अपनी बीवी पर जिना का इल्जाम लगाए, लिआन का तस्करा है, और उसके पास कोई गवाह ना हो, तो वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो सच्चा है, और 5वीं बार कहें कि अल्लाह की उस पर लानत हो अगर वो झूठा हो। औरत से सजा इस तरह टल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स झूठा है, और 5वीं मरतबा कहे कि इस बंदे पर अल्लाह का गजब टूटे और अगर वो सच्चा हो। अब ये तरीका है, इसको लिआन कहते हैं। वो ये है कि एक शोहर को अपनी औरत पे शक हो गया, तो वो उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये बदकार है। तो इस्लाम देखें कह रहे कि गवाह लाओ, गवाह के बगैर औरत की इज्जत और नामूस पर हमला ना करो। हाँ, तो आपके माइंड के अंदर जो है वो शक का बीज बोया हुआ है, तो उसका जोर आप औरत से ना निकालो। तो गवाह लाओ। जब गवाह नहीं है तो फिर अल्लाह कह रहे हैं कि ये 4 मरतबा कसम खाओ और बोलो कि वो सच बोल रहा है। फिर 5वीं मरतबा ये कहो कि अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ, अपने ऊपर लानत करो। और इसी तरह फिर औरत भी कहें कि 4 मरतबा कसम खा करके कि ये शख्स झूठा है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, और 5वीं मरतबा कहें कि अल्लाह का गजब टूटे अगर वो सच्चा हो, यानी मुझ पर अल्लाह का गजब टूटे अगर वो मेरा शोहर सच्चा हो। तो ये एक तरीका है लान का, ठीक है जी। आगे मोमिनीन, इसका बुनियादी मतलब क्या है कि माशरे में ना ये एक दूसरे पर शक करना और इल्ज़ाम लगाना मियाँ बीवी के दरमियान ये ख़त्म हो जाए, ये उसके लिए एक अच्छा कानून है। और इसी तरह मोमिनीन के ग्रोह में फहाशी मत पिलाओ, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अल-फाहिश युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशता। ये बड़ा अहम टॉपिक था इस सूरत के अंदर, क्योंकि टाइम कम था, उसको हम जिक्र नहीं कर सके। यानी वो लोग जो मोमिनों के दरमियान फहाशी फैलाना पसंद करते हैं, तो उस पर अल्लाह का गजब है और सख्त वईद भी है। आजकल के जदीद मीडिया में यही काम तो हो रहा है ना, मॉर्निंग शो से लेकर आपके इवनिंग शो तक सारे यही चीज़ें फहाशी फैला रहे हैं। तो जो लोग ये कर रहे हैं ना, अल्लाह ने इससे मना किया। और मैं और आप भी ये सोशल मीडिया के थ्रू कोई चीज़ आती है टच शेयर किया बगैर तहकीक के, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, उसको शेयर करते हैं और फहाशी की चीज़ें हम आगे फैलाते हैं। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि फहाशी मत फैलाओ। मोमिन के माशरे में रहते हो और मोमिनों के अंदर फहाशी फैला रहे हो, ये काम मत करो। इसी तरह शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, वो तो फहश और बदी का हुक्म देगा। तो लिहाजा अगर कोई फहाशी का काम कर रहा है तो इसका मतलब वो शैतान की ताबेदारी कर रहा है, शैतान के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो अल्लाह मना फरमा रहा है कि उसके नक्शे कदम पर ना चलो। फिर रिश्तेदार, मिस्कीन और महाजिर फी सबीलिल्लाह की मदद करो। और पाकदामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमतें लगाकर दुनिया और आखिरत में लानत के मुस्तहिक ना बनो। खबीस बनने से बचो, पाकीज़ा बनने की कोशिश करो। दूसरों के घरों में दाखिल ना हो जब तक उनसे इजाज़त ना ले, और उन पर सलाम ना भेज लो। और जब तक इजाज़त ना दी जाए तो दाखिल नहीं होना। वापस जाने को कहा जाए तो फौरी तौर पर वापस चले जाओ। मिन्नतें समाजत फिर ना करो। अखलाकी तौर पर आपको इजाज़त नहीं मिली तो वापस चली जाओ। और मोमिन मर्दों, अपनी नज़रें बचा के रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये हुक्म है, इस पर हमने तफसील से बात की। और मोमिन औरतें अपनी नज़रें बचा के रखे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, अपना बनाव सिंगार ना दिखाए। फिर आगे हैं कि औरतें अपना बनाव सिंगार न जाहिर करें मगर उन लोगों के सामने, यानी शोहर बाप, शोहरों के बाप, अपने बेटे, शोहरों के बेटे, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल के औरतें यानी मुसलमान औरतें, अपने लूंडी गुलाम, और वो जेर दस्त मर्द जो किसी और किस्म की गरज ना रखते हो, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से भी अभी वाकिफ ना हुए हो, तो उनके सामने आप क्या करो, बनाव सिंगार करो। बात समझ रहे हैं? और इसमें ये बात है कि वो जबरदस्त मत वो जेरी दस्त मत जो किसी और किस्म की गरज ना रखते। इसका मतलब ये है ना कि आपके घरों में अगर कोई चौकीदार है, वो बूढ़ा है और उसकी उम्र ये है कि उसकी शावत खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये है, असल में तफसीर इसकी ये है कि वो किसी कदम की गरज ना रखते। उसका मतलब ये है कि अच्छा, इसका मतलब यही है कि वो शावत ना रखते हो। दरवाजा बंद करें। यानी वो शहवत ना रखते हो तो उसके सामने बनाव श्रृंगार किया जा सकता है।
اور عورتیں اپنے پاؤں میں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے، ان کی چھپی ہوئی زینت کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ ہاں، ایسی ایک تو ایک سے پیدار ایسے چپل بھی نہ پہنے جس سے یہ واضح ہو، اور ایک یہ ہے کہ چلتے ہوئے نا پاؤں شاؤں بھی زیادہ نہ مارے کہ شور پیدا ہو جائے۔ اور جو لوگ مجرد ہو یعنی اکیلے ہو ہماری لونڈی غلاموں میں سے، جو صالح ہو تو ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ نکاح کا حکم ہے، نکاح کے موقع نہ پاؤ تو عفت میں بھی اختیار کرو، اور یعنی نکاح نہیں ہو رہا تو پھر پاکیزگی اختیار کرو، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے تو ان سے مکاتبت کر لو۔ اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیوی فائدوں کے خاطر زنا پر مجبور نہ کرو۔ تجارت اور خرید و فروخت کو اللہ کی یاد سے اور اقامت اور نماز یعنی ادائی زکوٰۃ سے غفلت کا ذریعہ نہ بنا۔ ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کی یاد بھی نہیں ہوتی، نماز بھی نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس تجارت کو یہ ذریعہ مت بناؤ کہ آپ نماز کو چھوڑ دو، زکوٰۃ کو چھوڑ دو اور غفلت میں پڑ جاؤ، اور کفر کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو، یعنی انکار مت کرو اللہ کے احکامات سے، اور غفلت بھی نہ برتو، اور میری بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لونڈی، غلام اور چھوٹے بے عقل بچے تمہارے پاس پردے کے ان تین اوقات میں اجازت لے کر آئے: صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ لونڈی، غلام اور چھوٹے بے عقل بچے، یہ تین وقت میں آپ کے گھر کے اندر تین اوقات میں آ سکتے ہیں: صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو، اور عشاء کو۔ اور اسی طرح یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے چونکہ ابھی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ اور جب تمہارے بچے عقل کے حد کو پہنچ جائے تو بڑوں کی طرح اجازت لے کر آیا کرے، اور یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ اس میں بنیادی پوائنٹ یہ ہے نا کہ جب بچے بڑے ہو جائے تو پھر وہ بھی روم میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ جب بڑے بچے بڑے ہو جائے تو ماں باپ کو نا، بچے 5 سال، 4 سال کے بعد ماں باپ کو بچوں کو الگ سلانا چاہیے۔ ہاں، 5 تو بڑے ہو جائیں گے، 3 سے 4 سال کے دوران بچوں کو الگ کریں، اور جب اس سے مزید بڑے ہو جائیں تو پھر تو بغیر اجازت کے ان کو عقل سکھائیں کہ کوئی کمرے میں نہ آئے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہیں، نکاح کی امیدوار نہ ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ یعنی ایسی عورتیں جن کی عمر جو ہے وہ گزر گئی ہیں اور ان کی شہوت بھی ختم ہو گئی ہے، یعنی ایک حد ہوتی ہے نا عورت کی بھی اور مرد کی بھی، ایک ایج ہوتی ہے، اس ایج سے گزر کے پھر شہوت نہیں رہتی۔ تو اگر بوڑھی عورتیں ہیں اور اس وقت سے وہ گزر گئی ہیں تو پھر وہ اگر گھر میں یا ادھر ادھر چادر اتار دے، نقاب بھی نہ کرے، وہ گھومے پھرے، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ اپنی زینت نہیں دکھاتی۔ آج کل کی بوڑھیاں بھی ماشاءاللہ جوانوں سے زیادہ زینت دکھانے کی شوقین ہے، تو اس سے منع ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ارادہ نہیں ہے تو پھر اجازت ہے۔ اور اپنے گھروں سے کھاؤ، اور اپنے ماں باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچا کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد کی ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی یہاں ادھر کھاؤں ادھر کھاؤں، کدھر کھاؤں کدھر نہ کھاؤں، اس کی تفصیل ہے کہ ہر جگہ سے کھاؤ، یار یہ نام لے کے بتایا کہ جہاں کھا سکتے ہو کھاؤ، کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ رسول اللہ کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو، یہاں پر اصول ہے، ادب ہے، ادبی رسول ہے کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا، اے اے، اس طرح اللہ کے رسول کو نہ بلاؤ، اللہ کے رسول کو اے نبی، اے نبی، اے رسول، مختلف اس طرح کے القابات سے نوازو اور اس طرح پکارو۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود نہ بناؤ جو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، نہ مار سکتے ہیں، نہ چلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جس کو آپ بلا رہے ہیں تو اس کے اندر یہ خصوصیات تو نہیں ہے، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو خود مرے، اچھا بت ہیں تو نہیں کر سکتے، انسان ہے تو مر گیا، تو جب مر گیا تو مرنے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ سے مانگو، اور باہم آزمائش کی صورت میں صبر سے کام لو۔ جب آپ آپس میں اس آزمائش آ جائے تو پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرو۔ تو یہ بہت اہم پارا تھا اور اس کے اندر بہت اہم مسائل تھے، تو اس لیے یہ زیادہ اوامر بنے ہوئے ہیں، اور زیادہ تفصیلات تو چونکہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ امید یہ ہے کہ آپ کو یہ سارے پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کی شرکت کو قبول فرمائے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے مخلص دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل کی نشست میں، کل تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔